السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی بھی گاؤں میں کوئی پنچایت یا جرگے کا جو سلسلہ ہے اس میں جو کیے جانے والا فیصلہ ہے اس کی قانون کی نظر میں کیا حیثیت ہے، یا پھر وہ فیصلہ کس حد تک قابل عمل ہوگا۔ تو ایک کیس لا ہے جو میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں، 2020 SCMR پیج 643 سپریم کورٹ۔ اس کیس لا کے مطابق آپ کو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ کسی بھی پنچایت یا جرگے میں کیے جانے والے فیصلے کی قانون کی نظر میں کیا حیثیت ہوگی۔ تو اس کیس لا کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں آپ کو بیہائنڈ دا سین جو سٹوری ہے پہلے وہ سنا دوں۔ ہوا یہ کہ ایک باپ کا بیٹا وہ باغی ہو گیا۔ اس نے کسی عورت سے شادی کرنی تھی، اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر یا گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس عورت سے شادی کر لی، اور جو گھر والے ہیں انہوں نے اس شادی کو انکار کر دیا، کہ اس شادی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ باپ کے نام جو پراپرٹی تھی اس نے وہ پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام ٹرانسفر کی، باقی بھی اس کے بیٹے تھے ان کے نام بھی ٹرانسفر ہوئی۔ یہ بیٹا جس نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی اس کے نام بھی یہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی گئی۔ تو یہ پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہوئے یہ 7 لینڈ ریکارڈ میں مینشن کیا گیا کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، یہ چیز وہاں مینشن کر دی گئی۔ اور باقاعدہ انہوں نے ان کا جو گاؤں تھا وہاں پنچایت یا جرگہ بیٹھا، وہاں انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اس شخص کی کوئی اولاد نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ فیصلہ پنچایتوں کے ذریعے یا جرگے کے ذریعے ہو چکا تھا۔ 2006 میں اب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے جس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، لیکن وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور جو پراپرٹی تھی اس کے نام وہ تھی 90 کنال۔ 90 کنال کی زمین، 90 کنال کی پراپرٹی وہ چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے وراثت کے قانون میں، اگر تو اس کے بیٹے موجود ہیں، اگر اس کی اولاد ہے، اور پھر تو جو بیوی کا حصہ ہے بیوی کو بھی ملے گا، اور جو اولاد کا ہے ساری پراپرٹی اولاد میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی پراپرٹی اس کے پچھلے وارثان کو جاتی ہے، جیسے کہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں یا باپ ہے۔ تو اب باپ زندہ ہے، بھائی موجود ہیں، یہ چیز لینڈ ریکارڈ میں مینشن کی ہوئی ہے کہ اس شخص کی تو کوئی شادی ہی نہیں ہوئی، وہ شخص مر چکا ہے۔ تو وہ جو ساری پراپرٹی ہے وہ بس بھائیوں کے نام ہونی تھی، بہنوں کے نام ہونی تھی۔ تو وہ جو اس کی بیوہ تھی اس نے اب درخواست دی لینڈ ریکارڈ میں ریونیو آفیسر کو کہ میں بھی اس شخص کی بیوہ ہوں جو فوت ہو چکا ہے، اور میرا ایک بیٹا ہے، تو ہمیں بھی اس کے وارثان میں شامل کیا جائے، ہمیں اس کی پراپرٹی دی جائے۔ یہ پراپرٹی ہمیں ملنی چاہیے، میرے بیٹے کو ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے، نہ کہ اس کے پچھلے وارثان کو ملنی چاہیے۔ تو وہ درخواست ریونیو آفیسر نے خارج کر دی، اور ساتھ اس عورت نے بورڈ آف ریونیو میں یہ درخواست دی۔ وہاں سے یہ درخواست خارج کرتے ہوئے بورڈ آف ریونیو نے یہ کہا کہ آپ سول کورٹ میں کیس فائل کریں۔ سول کورٹ میں کیس فائل کیا اس عورت نے، اور یہی چیز مینشن کی گئی کہ ہم اس کے ورثاء میں شامل ہیں، ہمیں پراپرٹی دی جائے۔ تو وہ کیس سمہاؤ سول کورٹ سے بھی خارج ہو گیا، اور جب یہ خارج ہوا تو اس کے جو والد ہے، اس شخص کا جو فوت ہو چکا ہے اس کا والد ہے، اس نے کیس فائل کر دیا کہ اس عورت کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بیٹے کی بیوی کہلانے کا۔ تو اس نے کیسے خود کو بیوی کہا ہے؟ تو پھر وہ کیس بھی خارج ہو گیا۔ اب انہوں نے بھی اپیل کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور جو عورت تھی اس نے بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کی کہ ہمیں جو ہے اس کے ورثاء میں شامل کیا جائے، اور یہ اس کا بیٹا موجود ہے، تو اس کا باپ جو ہے وہ پراپرٹی چھوڑ کر فوت ہو چکا ہے، تو اس کے دادا پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مینٹیننس اینڈ الاؤنس کا خرچہ دے، یا خرچہ نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ پرووائڈ کرے۔ تو پھر یہ اپیل وہاں سے خارج ہوتی ہوئی پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک جا پہنچی۔ 10 سال لگے، ڈی این اے کرایا گیا، یہ چیز معلوم کی گئی کہ یہ واقعی ہی اس کا بیٹا ہے۔ تو اس کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی
کہ یہ لڑکا جو ہے اس کا بیٹا ہے اور یہ بیوہ جو ہے یہ اس کی بیوی ہے جو شخص فوت ہو چکا ہے. تو 2016 میں جا کر یہ ڈیکلیریشن ہوئی کہ یہ عورت اس کی بیوہ ہے اور یہ جو بیٹا ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ اس شخص کا بیٹا ہے. یہ چیز 2016 میں جا کر ڈکلیئر ہوئی 10 سال بعد. تو پھر اس سے آگے چلتے ہوئے وہ اس عورت نے مینٹیننس اینڈ الاؤنس کا خرچہ مل گیا، یہ چیز ڈکلیئر ہو گئی کہ وہ اس کی بیوہ ہے اور اس شخص کا بیٹا موجود ہے. تو پھر دوبارہ لینڈ ریکارڈ ریونیو میں چلی گئی اور وہاں اس نے دوبارہ درخواست دی ریونیو آفیسر کو، اور کہ ہمیں جی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہمیں اس شخص کے وارث قرار دیا گیا تو ہمیں پراپرٹی دی جائے. انہوں نے وہ درخواست پھر خارج کر دی، وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے انتہائی افسوس سے یہ دوبارہ ڈیسیژن کیا اور یہ کہا گیا 2020 میں، یہ جو میں نے آپ کو کیس لا بتایا ہے 2020 SCMR پیج 643 سپریم کورٹ، اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ اچھا یہ میں بتانا بھول گیا کہ اس شخص کے والد نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ پہلے آلریڈی پنچایت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جرگے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، سب گاؤں والے بیٹھے تھے کہ اس شخص کی کوئی بیوی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے اس سب کو جھٹلاتے ہوئے یہ ڈیسیژن کیا کہ پنچایت یا جرگے کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون جو ہے وہ حالات کو دیکھے گا اور جو حقائق ہیں اس چیز کو دیکھا جائے گا. تو پنچایت جو ہے وہ تو کوئی قانون نہیں دیکھتی. اب ایک ہی گاؤں میں بیٹھ کے وہی سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لیا، تو کیا اس فیصلے کو مان لیا جائے گا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی قانون کی بیس پر کیا تو وہ تو پھر عدالت میں بھی پروو ہو جائے گا، ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ اس بچے کے نام ٹرانسفر کی جائے اور اس بیوہ کے نام ٹرانسفر کی جائے. اور اب تک ظاہر 2006 میں وہ شخص فوت جو ہوا تھا اور یہ فیصلہ ہو رہا ہے 2020 میں، 14 سال بعد. انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اب تک اس کے دادا نے، اس بچے کے دادا نے جو اب تک اس پراپرٹی کو انجوائے کیا ہے، وہ اس کا خرچہ دیں، ان کو پے کریں، ان لوگوں کو، اس بیوہ کو پے کریں، اس کے بیٹے کو پے کریں. تو اس کے بعد ان کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی اور ان کو یہ ساری مینٹیننس پرووائڈ کی گئی. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے گا.